ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں۔ ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تمہاری دنیا کی فطرت عجیب ہے، یہ روز بدلتی ہے مگر پھر بھی بدلتی نہیں۔ منظر بدل جاتے ہیں، لینڈسکیپ بدل گئے، مگر انسان کے دکھ کل بھی ویسے ہی تھے، آج بھی ویسے ہی ہیں۔ دنیا کے دکھ یہ تو ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ دنیا ہے تو یہ آندھیاں، یہ طوفان آتے ہی رہیں گے۔ جو دنیا تم پرسیو کر رہے ہو، اس کا اور دکھ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ویسے غور کرو تو دنیا باہر ہے بھی نہیں، دنیا تمہارے اندر ہے، یا اس کو یوں کہہ لیں، باہر جو دنیا ہے وہ تم نے تراشی ہے۔ وہ دنیا ہے اور تم پرسیو کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم پرسیو کر پا رہے ہو، اس لیے وہ دنیا وجود میں آ رہی ہے۔ اس کو یوں سمجھو، ایک شخص ہے، ماہر فلکیات ہے، جس نے دوربین سے ستارے اور نظام شمسی اور سورج دیکھے ہوئے، جو کہکشاؤں سے ملکی ویز اور ملکی ویز سے بلیک ہولز تک کے سارے کھیل کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اس سے پوچھیں دنیا کیا ہے، یا یہ دنیا کتنی بڑی ہے، تو وہ جو جواب دے، اس جواب کا موازنہ اس جواب سے کریں جو ٹھیک اسی سوال کے جواب میں ایک ان پڑھ مزدور دے۔ اب دنیایں دو تو نہیں ہو سکتی، مگر دونوں کا جواب صاف آپ کو بتائے گا کہ دنیایں دو ہیں۔ یہ دنیا اسی طرح کا ہی ایک سراب ہے۔ جتنا تم اسے آبجیکٹیولی، معروضی انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اتنی ہی یہ سبجیکٹیو، موضوعی ہوتی جاتی ہے۔ جتنا تم اسے 2+2=4 کے ریاضیاتی اصولوں میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اتنی یہ مبہم اور کنفیوزنگ ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے باہری دنیا نے اگر زندگی کے اس تجربے کو طے کرنا ہے تو آپ کی زندگی پھر دکھ کی ایک داستان کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر باہری عوامل نے آپ کے لائف ایکسپیرینس کو خوشگوار کرنا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں خوشگواریت کبھی نہیں آئے گی، انقلاب کبھی نہیں آئے گا۔ اگر کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ سب جب بدل جائیں گے، لوگ بدل جائیں گے، دنیا جب بدل جائے گی تو تب میں بدلوں گا، تو سمجھ جاؤ اس شخص نے نہ بدلنے کا پکا ارادہ کر رکھا ہے۔ اس نے بس ایک بہانہ تراشا ہوا ہے کہ دنیا بدلے گی تو بدلوں گا، ورنہ اس کے بدلنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ غور سے دیکھیے نا خود کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے معاشرے کو، اپنے مولویوں کو، اپنے ٹی وی اینکروں کو، تھڑے پر صبح سے رات تک بیٹھے تاش کھیل رہے ریٹائرڈ بابوں کو، سب تنقید کر رہے ہیں۔ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس معاشرے کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب کو پتا ہے کہ کون کون کرپٹ ہے، سب جانتے ہیں کہ پولیس کیسی ہے، عدالتیں کیسی ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ ایسے ملک میں، ایسی حکومت میں، ایسی سیاست میں ہم اچھا، گڈ رہنا بھی چاہیں تو اچھے بن کر بھلا کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ سب لوگ کوڑھ مغز ہیں، اندھے ہیں۔ یہ لوگ جان ہی نہیں پا رہے کہ جیسی دنیا یہ چاہتے ہیں ویسی کبھی ہو نہیں سکتی۔ سوچئے کیسے ہوگی؟ میں ایک طرح کی دنیا چاہتا ہوں، آپ ایک طرح کی دنیا چاہتے ہو، وہ ایک طرح کی دنیا چاہتا ہے۔ اب اگر دنیا ایک ہے تو سب کے مطابق تو یہ ہونے سے رہی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی کو
दुनिया की तब्दीली से जोड़ रखा है कि दुनिया बदलेगी तब हम बदलेंगे। सुन लो, अंधे हैं ये लोग। ये दुनिया कभी ठीक नहीं रही है, ये दुनिया कभी ठीक होगी भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद लोग आए हैं जिनकी जिंदगियों में फूल खिले हैं। कितने नबी, कितने बुद्ध, कितने दरवेश, सूफी, भिक्षु, सन्यासी रोशनी की तरह फैले, सितारों की तरह टिमटिमाए। कैसे उनकी रोशनी आज भी मांद पड़ने में नहीं आ रही। इस भूल में न रहना कि तब दुनिया के हालात वैसे नहीं थे, अब हालात और हो गए हैं। तब भी लोगों की अक्सरियत तुम्हारे जैसी ही थी। वो दुनिया को बदलने का मशवरा दे रहे थे ताकि एक दिन जब सब उनके मुताबिक हो जाए तो वो बदल जाएं। ये दलील ना देना कि तब दुनिया इतनी पेचीदा नहीं थी, तब बदलना आसान था। तब भी हालत यही ही थी। लोगों की अक्सरियत तब भी तुम्हारी ही दुनिया की तरह दुखी थी, रेत के सहरा में पानी के चश्मे ढूंढ रही थी। ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है जैसी अब है और जैसी को तुम बदलना चाहते हो। मगर ऐसी ही दुनिया में कई फूल खिले हैं, कई सितारे चमके हैं, कई फूल खिल रहे हैं और कई फूल खिलेंगे भी। कई सितारे चमक रहे हैं और कई सितारे चमकेंगे भी। सुनो, दुनिया के बदलने का इंतजार मत करना, वरना बैठे ही रहोगे, इंतजार करते रहोगे। अंधेरे में ही जियोगे और अंधेरे में ही मर जाओगे। और ये दुनिया हमेशा है, हमेशा रहेगी। इसके साथ तुम मुकाबला कर ही क्यों रहे हो? तुम अभी हो, कल नहीं होगे। इसलिए एक बात तो पल्ले से बांध के रख लो, बदलना खुद को होगा। और कितनी ही आंधियां हो, कितने ही तूफान हो, आपके बातिन में एक चिराग हमेशा मौजूद है। उसकी लौ जलाई जा सकती है। बाहर कितना ही अंधेरा हो, तुम्हारे अंदर एक मंदिर है, एक मस्जिद है, उसे रोशन किया जा सकता है। बाहर के अंधेरे से परेशान मत होना। जितनी फिक्र बाहर के अंधेरे को मिटाने की करते हो, दुनिया को बदलने की करते हो, उतनी फिक्र बातिन की शम्मा को जलाने की कर लो, खुद को बदलने की कर लो। तब होता है मुआजिज़ा। जब बातिन रोशन होता है तो बाहर का अंधेरा मिट जाता है। कम से कम तुम्हारे लिए तो मिट ही गया। तुम एक दूसरी ही दुनिया में जीने लगते हो। और ये याद रखना, हर इंसान खुदा का परतव है, हर खुद खुदा का अक्स है। कुछ है जो तुम कर सकोगे तो ही इंसान कहलाने के हकदार हो सकोगे। एक मौका, एक पॉसिबिलिटी है ये जिंदगी, जिसमें साबित करना है कि हम बीज ही नहीं रहेंगे, फूटेंगे, खिलेंगे, फूल बनेंगे। साबित करना है कि हम तमन्ना ही ना रहेंगे, सच होंगे। साबित करना है कि हम कुछ होने की बस एक खाली खुली ख्वाहिश बेकार ना होंगे, बल्कि हम में होना बीइंग अपना इजहार करेगा। इसी होने को पा लेने का नाम है तसव्वुफ, इसी का नाम है रूहानियत, इनलाइटनमेंट। अंधेरे की फिक्र मत करो। अंधेरा भला कब किसी रोशनी को मिटा पाता है? अंधेरा कितना ही बड़ा हो, कितना घना हो, एक छोटे से टिमटिमाते चिराग को भी नहीं बुझा सकता। याद रखना, अंधेरे से कभी अंधेरा नहीं होता। दिल जब बुझ जाता है, तुम्हारे अंदर का चिराग जब बुझ जाता है, तब अंधेरा होता है। वो अंदर का चिराग बचाया जा सकता है। वो जो तुम्हारे बातिन में जिंदगी का चिराग जल रहा है, शऊर और आगही का चिराग जल रहा है, वो जो तुम्हारे अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, बस उसको जिसने बचाया सब बचाया। उसे जिसने खोया वो सब बचा भी ले तो कुछ ना बचा पाया। फिर चाहे तुम मुल्क के सदर वजीर आजम हो जाओ तो भी भिखारी रहोगे। और अगर बातिन में जल रहा चिराग बच गया तो चाहे तुम रास्ते के भिखारी भी हो, तुम्हारी सल्तनत तुमसे कोई नहीं छीन सकता। शहनशाह हो जाने का बस एक ही तरीका है, अपने बातिन की सल्तनत को पा लेना। सूफी होने का बस एक ही तरीका है, अपने अंदर मौजूद चिराग के साथ एक हो जाना। और वो जो तुम्हारे अंदर रोशन चिराग है,
وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارا ہر پل اس کی لو کو اور بھڑکانے میں خرچ ہو۔ اس لو کو بھڑکانے کا نام ہے میڈیٹیشن، مراقبہ، دھیان، عبادت۔ جنہوں نے توجہ باہر کے اندھیرے پر مرکوز کر دی وہی غیر مذہبی ہیں، وہی اصل بے دین ہیں، اور جو باطن کے دیے پر فوکس رکھتے ہیں وہی اصل میں مذہبی ہیں، وہی دیندار ہیں۔ باہری مندر مسجد کچھ نہیں کر سکتے، مندر مسجد تو تمہارے اندر ہے۔ اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے وہ اپنا مندر مسجد لے کر پیدا ہوا ہے۔ کہاں کھوجتے ہو عبادت گاہوں کو؟ پتھروں میں نہیں ہیں، شاندار تعمیر شدہ مسجدوں، گرجوں، مندروں میں نہیں ہیں، تمہارے اندر ہی جو خدا کا نور ہے، وہ جو ہوش اور شعور کا دیا ہے، وہاں ہے۔ یہ ہے صوفیوں کی تعلیم، ہونے کی تعلیم، سیکھنے اور سکھانے کا علم نہیں۔ یہ اصول سیکھ لینے سے، مان لینے سے دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آتا، کیونکہ جو سمجھدار ہے، جو اندر کے دیے سے جڑا ہے، وہ دنیا میں انقلاب کی بات ہی نہیں کرتا۔ دنیا میں کبھی انقلاب نہیں آیا ہے، کبھی نہیں آئے گا۔ سمجھدار، ہوش مند تو باطن کے انقلاب کی بات کرتا ہے، جو ہمیشہ ممکن ہے، جو ہوا بھی ہے، آج بھی ہوتا ہے، جو آگے بھی ہوتا رہے گا۔ باہری دنیا میں انقلاب لانے کی کوشش حماقت ہے، کیونکہ یہ ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش ہے، اور ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش میں جو ممکن تھا وہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کی خواہش میں کہ جو مل ہی نہیں سکتا، جو مل سکتا ہے وہ بھی نہیں مل پاتا۔ جسے تم سمجھداری کہتے ہو وہ اور کچھ بھی نہیں، بس اسی کا نام ہے کہ جو ممکن ہے اسی کو پانے کی کوشش کی جائے۔ ناممکن کی جستجو ہی احمقانہ طرز حیات ہے، ایڈیاٹک لائف سٹائل ہے۔ دوسروں سے اپنے دکھ، اپنی بے چینی، اپنی بے سکونی چھپانا چاہتے ہو، چھپا لینا، مگر کبھی خود سے ان چیزوں کو مت چھپانا۔ انا ساری کی ساری بیماری ہے، یہ ایکٹنگ ہے، یہ رول پلے ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کا زندگی کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں، اس کا اس کھیل کے ساتھ سارا لینا دینا ہے جو تم کھیل رہے ہو۔ ایگو ڈرامے میں تمہارا کردار ہے، مگر یہ کردار اتنا تواتر سے، اتنا تسلسل سے تم نبھاتے ہو کہ ایکٹر چھپ جاتا ہے، بس کردار ہی رہ جاتا ہے۔ اور ایکٹنگ کا مطلب یہی ہے کہ جو تم نہیں ہو وہ بن کے دکھانا، اور جو تم ہو اسے چھپا لینا۔ اپنی زندگی کو غور سے دیکھنا، اپنے رابطوں، اپنے تعلقات، اپنی کمیونیکیشنز کو دیکھنا، اپنی باتوں کو دیکھنا۔ یہ سب تم کچھ بتانے کے لیے نہیں، کچھ چھپانے کے لیے کر رہے ہو۔ یہ بولتی زبانیں سچ بول رہی ہوتی تو جس شدت سے اور جس کثرت سے لفظ استعمال ہو رہے ہیں، انسان کا سچ بھی پکڑ میں آ ہی جاتا، مگر ایسا ہے نہیں۔ کبھی کبھی اس ایکٹر کے ساتھ بھی بیٹھنا، اس کردار کے دیکھنے والے بھی بننا جو تم نبھا رہے ہو۔ انا دھوکا ہے، یہ دوسروں کو بھی دھوکا دیتی ہے اور تم کو بھی دھوکا دیتی ہے۔ اس کے دھوکے میں مت آنا۔ ویسے کتنا عجیب تماشا ہے، تم اپنی بے چینی، اپنے اندر کی بے سکونی اوروں سے تو چلو چھپاتے ہو، خود سے بھی چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے ہو۔ دوسروں کے سامنے ہی نقاب پوش نہیں، تم خود اپنے آپ سے بھی پردہ پوش ہو۔ ایمانداری سے خود اپنے اندر جھانکنا اور ایمانداری سے ہی تجزیہ کرنا کہ تمہارے اندر کیا ہے، کتنا زہر ہے وہاں، کتنا غصہ، کتنی آگ، کیا کیا بے چینیاں، کیسے کیسے حسد، کیا کہیں اندر محبت کی بہتی ندی نظر آ رہی ہے؟ کیا کہیں کوئی سکون کا رقص بپا نظر آ رہا ہے؟ کیا وہاں اطمینان کی کوئی دھن بجتی سنائی دیتی ہے؟ یہ ہے آج کا انسان، اور اس کی ساری سرگرمیوں کا مرکز بس ایک ہے کہ یہ جو اندر سناٹا ہے،
یہ کہیں باہری لوگ نہ پہچان جائیں، اور باہری لوگ کیوں، خود میں بھی یہ سناٹا نہ کہیں دیکھ لوں۔ غور سے اپنی ساری مصروفیتوں کو، سارے اہداف، گولز، منزلوں کو دیکھنا۔ یہ ساری کچھ ہونے کی مشق یہ چھپانے کے لیے تو نہیں ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، کسی ملازمت، کسی بینک بیلنس، کسی عہدے، کسی شہرت، کسی طاقت کی دھند میں آج تک نہ چھپا ہے نہ چھپ سکے گا۔ اس خلا سے، اس سناٹے سے، اس بے چینی سے، اس بے سکونی سے بچنے کا راستہ یقین مانو فرار نہیں ہے۔ تم مصروفیت کی شکل میں، نشے کی صورت میں، انٹرٹینمنٹ کی شکل میں، اور کچھ نہ بھی ہوا تو شاپنگ کی شکل میں فرار ہو سکتے ہو اس گھاٹی سے، اس گھاؤ سے۔ کچھ نہیں ہوں کہ اس احساس سے بچ نہیں سکتے۔ ہاں، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس خلا کو، اس سناٹے کو، اس بے قراری کو دیکھ لو، جی لو، جھیل لو، شاید اس حالت سے باہر نکلنے کی راہ بھی نکل آئے۔ سوچو، تمہیں بزور قوت کسی کنویں کے کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ اب کنویں کی شکل میں کھائی سامنے ہے اور تم آنکھیں بند کر لو تو کیا وہ کھائی، وہ کنواں غائب ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھ کھلی ہوتی تو اس کنویں سے بچنے کا کوئی امکان ہو بھی سکتا تھا، مگر آنکھیں بند کر لینے کا تو سیدھا سیدھا مطلب اتنا ہی ہے کہ اب کھائی میں گرنا ہی گرنا ہے۔ شتر مرغ کا ریت میں منہ چھپا لینا اس کے بچ جانے کے امکان کو بڑھا تھوڑی دیتا ہے، بلکہ اس کے شکار ہونے کا امکان زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ تم اپنی تنہائیاں، اپنے سناٹے سے، اپنے اندر کے گھاؤ سے مت بچو۔ جاگو، جاگنا ہے، آنکھ کھولنا، جاگنا ہے، خطرے کو دیکھنا، اس کا تجزیہ کرنا، اس سے بچنے کی راہ ڈھونڈنا۔ تم یہ وتیرہ چھوڑو، ایک دکھ کو کسی دوسرے سے ریپلیس کرنے کی عادت کو چھوڑو گے تو ہی سکھ کی طرف راستہ کھلنے کا کوئی امکان نکلے گا۔ تمہارے اندر تشدد ہے، غصہ ہے، لالچ ہے، خوف ہے، بزدلی ہے، کچھ بھی ہے، اس سے بھاگو نہ، اس کو دیکھو۔ جس وقت درست انداز سے اس کو دیکھ لو گے، اسی وقت اس سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تمہاری مصیبت یہ ہے کہ تم جو اندر ہے وہ تو نہیں دیکھتے، مگر اس کو رٹ لیتے ہو جو ارد گرد سے سنتے ہو کہ تمہارے اندر یہ ہے۔ تمہارے اندر خدا بیٹھا ہے، تمہارے اندر بھگوان بیٹھا ہے۔ یہ تم انہی کے کہے فکرے دہرا رہے ہو جنہوں نے تمہارے اندر انسیکیورٹی، خوف، لالچ، غصے، نفرت، حسد، تشدد کے عفریتوں کو بٹھایا ہے۔ یہ تو وہی میر صاحب کے شعر والی بات ہو گئی، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ یہی تمہارا ارد گرد تو ہے جس نے تمہارے اندر درد کا زہر کھولا ہے، خوف کے چابک چلائے ہیں۔ یہی تمہاری سوسائٹی تو ہے جس نے حسد کی آگ بھڑکائی ہے۔ یہی تمہاری کنڈیشننگ تو ہے جس نے نفرت کا جام پلایا ہے، جس نے غصے کے تیر چبھوئے ہیں۔ پھر اسی ارد گرد سے تم ان حقیقتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نقاب لے رہے ہو کہ میرے اندر تو خدا بیٹھا ہے، میرے اندر تو بھگوان بیٹھا ہے۔ تمہارے اندر خدا ہوتا تو ڈر کبھی نہ ہوتا، تمہارے اندر خدا ہوتا تو غصہ، لالچ، حسد، تکبر کبھی نہ ہوتا۔ یہ تمہارا دیکھا ہوا ہے ہی نہیں۔ تم تو اندر دیکھتے ہو تو یہی زہر نظر آتے ہیں، پھر تم شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے دیتے ہو اور دہرانا شروع کر دیتے ہو، منتر کی طرح رٹنا شروع کر دیتے ہو کہ اندر بھگوان ڈیرا جمائے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اندر خدا نہیں ہوتا، ہوتا ہے، مگر یہ تب ہوتا ہے جب تم اپنے اندر، اپنے بھیتر میں سے ان کو نکال نہیں دیتے جنہوں نے تمہاری اندر کی دنیا پر قبضہ جما رکھا ہے۔
तुम्हारे अंदर मौजूद खुदा ऐसे नहीं हो जाता कि तुम बस रटना शुरू कर दो। ये तुम्हारी रेत है जिसमें शुतुरमुर्ग की तरह तुमने सर डाला हुआ है। जागो, जाग कर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या है। जहर है तो भी देखो, दुख है तो भी देखो, अफसुर्दगी है, उदासी है तो भी देखो, गुस्सा है, लालच है, हसद है, मुकाबला है तो भी देखो। देखोगे तो बचने की राह भी निकल आएगी। बीमारी पहले देखी जाती है, मानी जाती है, फिर इलाज के बारे में सोचा जाता है। अगर बीमारी का ही इनकार कर दोगे तो इलाज करने की तो स्टेज ही नहीं आएगी। जाग कर जिस दिन देखोगे, जिस दिन भागोगे नहीं, फरार की राह नहीं पकड़ोगे, उस दिन ही जानोगे कि ये सब जो इतना रियल लग रहा है वो है ही नहीं, और तुम्हारे भीतर में वाकई खुदा, भगवान, हस्ती, ये जो भी नाम देना चाहो वो मौजूद है। तुम समझते हो कि दुख से सुख का सफर लंबा है, नींद से बेदारी की राह कठिन है, दुनियादारी से इनलाइटनमेंट का सफर दूर है, अना से सेल्फ तक पहुंचना नामुमकिन है। ओ भाई, ये एक लम्हे की बात है, ये सिर्फ रोशनी होने की बात है, ये सिर्फ आंख खोलने की दूरी पर वाक़े मौजूद हकीकत है। किसी रस्सी को तुम मलगजे अंधेरे में सांप समझे बैठे हो, उस रस्सी से बैठे डर रहे हो, उसको मारने के मंसूबे बना रहे हो, उसके दुख से बचने की तरकीबें ढूंढ रहे हो। लेकिन बात यह है कि उस रस्सी को सांप साबित करने के लिए कितने मंसूबों, कितनी तरकीबों की आखिर जरूरत है, कितने लंबे तोलानी मंसूबों की जरूरत है। सिर्फ कमरे की लाइट जल जाए, बस इतना काफी है। लोग पूछते हैं अना को कैसे मारें, सेल्फ को कैसे पाएं। मैं कहता हूं ये दो हैं ही नहीं, ये दोनों एक हैं। एक सोए हुए तुम हो, एक जागे हुए तुम हो। एक कमरा है जिसकी लाइट ऑफ है, उसमें कुछ ढूंढना हो, कैसे ढूंढोगे? हजार सर पटकोगे, कभी कुर्सी, कभी फर्नीचर, कभी दीवार से टकराओगे, मगर वो कुछ मिलेगा नहीं। अब उसी कमरे की लाइट जली हुई है, सब सामने पड़ा है, जो चाहिए ले लो। अना उसी लाइट के बगैर कमरा है, और सेल्फ उसी लाइट के साथ वही कमरा है। कमरा नहीं बदला, सब कुछ वही है, बस लाइट जल गई है। ये जो तुम्हारी अनाई जिंदगी है, ये जिंदगी का वही कमरा है। इसमें तुम सुकून, आश्ती, इत्मीनान, करार, खुशी, सुख ढूंढ रहे हो, मगर लाइट ऑफ है। कभी तुम शोहरत की शक्ल में, तो कभी ताकत की सूरत में, कभी ओहदे, नौकरी, बिजनेस की शक्ल में, तो कभी किसी और शक्ल में सुकून ढूंढ रहे हो, मगर एक पल को रोक कर लाइट नहीं जलाते हो। लाइट जला लो, ये सब सामने ही पड़ा है। जब तक लाइट बंद है, ये ठोकरें ऐसे ही तुम्हारा मुकद्दर रहेंगी। मजहब की जबान में इसी रुकने का नाम इबादत है, सूफी की जबान में इसी रुकने का नाम मुराकबा है, और आज की जबान में कहूँ तो इसी रुकने का नाम मेडिटेशन है। दुनिया वही कमरा है जिसकी लाइट ऑफ है, एनलाइटनमेंट वही ही कमरा है, मगर अब बस फर्क कितना है, लाइट जली हुई है। सूफी की जिंदगी में रिश्ते, बिजनेस, दोस्तियां सब वैसे ही काम करती हैं जैसे दुनियादार की जिंदगी में, बस इस फर्क के साथ कि एक के अंदर का दिया बुझा हुआ है, एक का जला हुआ है। अना और सेल्फ बात करने को दो हैं, जिस्म और रूह बात करने को दो हैं, जहन और हकीकत बात करने को दो हैं। असल में बस एक है, वो एक जागा हुआ है तो जिंदगी और तरह की, वो एक सोया हुआ है तो जिंदगी और तरह की। जिंदगी को देखो, कायनात को देखो, अपने आप को देखो और जरा गौर से देखो। तुम्हारा सबसे बड़ा भरम, वहम, डिल्यूजन, शराब,
بہت آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس پوری کائنات میں جو بھی اہم ہے، جو بھی ضروری ہے، جو بھی کائنات کے وجود کے لیے لازم ہے، جو زندگی کے لیے ضروری ہے اور جو خود تمہاری بقا کے لیے ضروری ہے، اس کو کبھی غور سے دیکھنا۔ وہ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ خود بخود ہو رہا ہے۔ ہاں، تمہاری انا کو لیکن چیزیں ایسے دیکھنا پسند ہی نہیں، کیونکہ اس طرح وہ چیزوں کو، زندگی کو دیکھے گی تو پھر اسے انرجی کہاں سے ملے گی؟ اس کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی دلیلیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے تم کہتے ہو میں کھانا کھا رہا ہوں۔ کبھی تم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ تم کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، بھوک کھانا کھا رہی ہوتی ہے، اور جسم کو بھوک تم نہیں لگاتے۔ سانس چل رہی ہوتی ہے تو تم کہتے ہو تم سانس لے رہے ہو۔ کیسے کہہ سکتے ہو یہ بات؟ سانس کو زندگی چلا رہی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ جو وہ خود کو دیتا ہے یہی ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اس ہونے کا کرنے والا بن جاتا ہے، ڈوئر بن جاتا ہے۔ کسی صوفی سے اگر پوچھیں نا کہ علم کیا ہے اور جہالت کیا، تو اس کا جواب ہوگا کہ ہر انسان کا، ہر واقعے کا خود کو ڈوئر سمجھنے کا خبط ہے سب سے بڑی جہالت، اور علم اس حقیقت کو جان لینا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی اہم ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں تم کچھ بھی نہیں کر رہے، بس ڈوئر ہونے کا خبط ہو گیا ہے تمہیں، اور اگر تم کچھ کرتے نہیں ہو تو پھر کسی چیز کو بھی تمہارا چھوڑنا یا پکڑنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ اس بات کو ذرا گہرائی میں سمجھو، کیونکہ تم اس تھاٹ کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے غلط لوگوں کو صوفی سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ مثلا تم تپسیا کرتے بدھ بھکشو کو کہو گے کہ سنیاسی ہے، جنگل میں مراقبہ کرتے، بھوک پیاس کاٹتے تارے کو دنیا کو دیکھ کر یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ اصل صوفی ہے۔ لیکن گہرائی میں جا کر سمجھو تو دیکھو گے کہ دنیا دار اور تارے کو دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا دار دنیا کو پکڑ رہا ہے، تارے کو دنیا بھی کچھ پکڑ رہا ہے، ورنہ چھوڑنے کا دعویٰ کیسے کرتا؟ کسی چیز کو پکڑا ہے تبھی تو چھوڑنے کا دعویٰ ہو رہا ہے نا۔ دونوں ہی کی نظر دنیا کے حقیقی ہونے پر ہے۔ ایک مکان کو پکڑ رہا ہے، وہ دنیا دار ہے، اور ایک یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ یہ مکان چھوڑ دوں، دنیا ترک کر دوں تو سکھ مل جائے گا، جیسے صوفیوں بھکشوؤں کو ملتا ہے۔ غور کریں دونوں پر، دونوں ایک ہی حرکت کر رہے ہیں، دونوں ڈوئر ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، دونوں جو ہوا ہے اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ ایک پکڑ کے اعلان کر رہا ہے، ایک چھوڑ کے اعلان کر رہا ہے۔ ہمارا یہی سب سے بڑا سراب ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم چیزیں کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے جو زبانیں بنائی ہیں کبھی ان پر غور کریے، وہ اسی احساس سے ملکیت سے بھری پڑی ہیں۔ ان زبانوں سے ہم وہ بھی سب کرنے کا کریڈٹ خود لے رہے ہیں جو ہم کبھی بھی نہیں کرتے، نہ وہ ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہو میں سانس لے رہا ہوں، آپ غور کریں کیا آپ سانس لے رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں، کیا آپ سوتے ہیں؟ پرانے دور کے چین میں ایک لطیفہ تھا بڑا مشہور۔ لطیفہ یہ تھا کہ ایک نوجوان عاشق اپنی محبوبہ کے ساتھ کسی سمندر کے کنارے گیا۔ پورے رات کی چاند تھی اور چاند کی وجہ سے سمندر میں جوار بھاٹا تھا، بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ عاشق آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا کہ اے سمندر لہریں اٹھا، بڑی بڑی لہریں اٹھا، اور لہریں تو ویسے بھی اٹھی رہی تھی۔ اس کی محبوبہ حیرت سے کہتی واہ، تمہاری بات تو سمندر بھی سنتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ لہریں اٹھو تو لہریں اٹھتی ہیں، تم کہتے ہو کہ لہریں ساحل کی طرف آؤ تو لہریں ساحل کی طرف آتی ہیں۔ یہ کہانی تو خیر ایک مذاق ہے، مگر غور کرنا تم لوگ، ہماری زندگیوں میں سب ایسا ہی ہے۔ لہریں اٹھ رہی ہیں اور کھڑے کہے جا رہے ہیں کہ لہریں اٹھو۔ بس یہ کہنے سے ہم ڈیلیوژن پال لیتے ہیں کہ ہمارے کہنے سے لہریں اٹھ رہی ہیں۔ یاد رکھو، نہ تم کرنے والے ہو نہ چھوڑنے والے ہو، بس اتنا جان لینا سارا علم ہے
کہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس کا تمہارے ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ زندگی جیسے واقع ہو رہی ہے، اس کے ایسا ہونے کے لیے کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے، مگر تمہاری انا بڑی عیار ہے، وہ اپنے ناگزیر ہونے کا نقاب اوڑھ لیتی ہے۔ کبھی غور سے دیکھنا تم خود کو، کتنا ناگزیر سمجھتے ہو تم خود کو۔ یہ گھر ایسا نہیں رہے گا اگر میں نہ ہوا، یہ کمپنی ایسی نہیں رہے گی اگر میں نہیں ہوں گا، یہ ملک ایسا نہیں رہے گا اگر میں نہ ہوا۔ اور تو اور کسی آفس میں جھاڑو دینے والے سے جا کر پوچھ لو، وہ بھی یہی کہتا ملے گا کہ میں نہ ہوں تو یہ دفتر ایسا نہیں رہے گا۔ تم اس کائنات میں ہو رہے ہر واقعے کا کریڈٹ لینے کو بے قرار ہو۔ تمہاری انا کو اس سے بڑا سہارا ملتا ہے کہ تم اہم ہو۔ تمہیں شاید پتہ نہ ہو کہ لوگ ڈارون سے، گلیلیو سے، فرائڈ سے جو چڑھتے ہیں، جو ان پر تنقید کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ غلط تھے یا وہ غلط ثابت ہو گئے ہیں، بلکہ ان سے چڑھنے کی وجہ ہماری انا میں پیوست ہے۔ ہماری انا نے انسان کے اہم، انسان کے ناگزیر ہونے کا جو خیال پال رکھا تھا، ان لوگوں نے اس خیال کو رد کیا تھا، اس لیے یہ لوگ معتوب ٹھہرے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، چیزوں کی نیچر ہے ہونا، واقع ہونا۔ مادی دنیا میں، شکلوں، ڈھانچوں، فارموں کی دنیا میں جو بھی کچھ موجود ہے، اس کی نیچر ہے واقع ہونا۔ حتیٰ کہ آپ لوہے کے ایک ٹکڑے کو انسانوں سے دور کہیں جنگل میں پھینک آئیں تو وہ بھی زنگ زدہ ہو کر خود کو توڑتا کچھ اور چیزوں میں ڈھلتا رہے گا۔ مظاہر کی دنیا، مینیفیسٹڈ ورلڈ کی یہ نیچر ہے کہ وہ واقع ہوتی رہتی ہے۔ صوفی کون ہے؟ صوفی وہ ہے جو یہ جان گیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بس ہو رہا ہے، وہ میری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اور جو کچھ میری وجہ سے ہو نہیں رہا، جو واقعہ میری وجہ سے برپا نہیں ہو رہا، پھر اس کو پکڑنے یا چھوڑنے کا سوال ہی کہاں۔ اس لیے صوفی ترک دنیا نہیں کرتا، نہ وہ دنیا کو پکڑتا ہے، کیونکہ پکڑنا اور چھوڑنا دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ میرے چیزوں کو پکڑنے سے یا انہیں چھوڑنے سے کچھ فرق پڑتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، بھوک لگتی ہے تو زندگی کی حقیقتوں سے بے خبر شخص زیادہ کھا لیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں، حالانکہ زیادہ وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ کھا تو تم اتنا ہی سکتے ہو جتنی بھوک ہے، جتنا تمہارا جسم ہے۔ اچھا، یہ تو ہے دنیا دار جو حتمی سچ سے، الٹیمیٹ ریئلٹی سے ناآشنا ہے، جاہل ہے۔ ایک دوسرا بھی جاہل ہوتا ہے جس کا رویہ ٹھیک یہی ہوتا ہے، مگر وہ جاہل نہ لگنے کا ڈھونگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جاہل وہ ہے جو بھوکا رہ رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی اصل میں نہ جاننے والے ہیں، کیونکہ دونوں ہی خود کو ڈور مان رہے ہیں۔ ایک اس کا اظہار کرنے میں کرتا ہے، دوسرا اسے چھوڑنے میں اظہار کرتا ہے۔ جو حقیقی صوفی ہے، جو ماسٹر ہوتا ہے، وہ نہ یہ سمجھتا ہے کہ کھانا میں کھاتا ہوں، نہ وہ یہ کہتا ہے کہ کھانے کو میں چھوڑتا ہوں۔ وہ تو بس یہ کہتا ہے کہ کھانا بھوک کھاتی ہے۔ وہ اس جسم کے ساتھ ایک نہیں ہو جاتا جس میں وہ خوراک جا رہی ہے۔ وہ بس آبزرور رہتا ہے، دیکھنے والا۔ اسے بھوک لگتی ہے تو دیکھتا رہتا ہے کہ جسم کھانا کھا رہا ہے۔ اس کے جسم کو بھوک نہیں لگتی تو وہ دیکھتا رہتا ہے کہ جسم فاقہ کر رہا ہے۔ وہ نہ کھانے کو کھانے کا کریڈٹ لیتا ہے، نہ کھانے کو چھوڑنے کا کریڈٹ لے کر کرامت دکھانے کا اعلان کرتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، نہیں لگتی تو روزہ رکھ لیتا ہے، مگر وہ صرف حالت حضوری میں دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا جسم اس وقت یہ کر رہا ہے یا یہ نہیں کر رہا۔ جو دیکھ رہا ہے اس کی نیچر ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر کے بتائے کہ میں ہوں، اور جو کھا رہا ہے یعنی جسم، اس کی فطرت یہی ہے کہ وہ کچھ کر کے ہی بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ اس کائنات کی کوئی بھی چیز جسے ہم مادی چیز کہیں، وہ کچھ کر کے اپنا ہونا ثابت کرتی ہے۔ چیزوں کی نیچر ہے، ان کی فطرت ہے کچھ کرتے رہنا، مگر جو آپ کی بینگ ہے، جو آپ کا کانشیسنس ہے، جو اویئرنس ہے، جو زندگی ہے، اس کی نیچر کچھ کرنا نہیں بلکہ بس دیکھتے رہنا ہے۔ اس لیے صوفی نہ تو بھوک کی طرف بھاگتا ہے، نہ بھوک سے بھاگتا ہے۔ جسم کو بھوک لگی تو اسے کھانا کھاتے دیکھ لیا، نہیں لگی تو اسے فاقے کرتے دیکھ لیا۔ مطلب وہ بھوک کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتا،
भूख एक अमल है, खाना खाना एक दूसरा अमल है। वो उन दोनों एक्शंस को होता देखता है। आप अपनी असल में यही हैं, देखने वाले, ऑब्जर्वर।